میرے عزیزو، فلسطین کا علاقہ سرسبز بھی ہے، پہاڑی بھی ہے اور میدانی بھی علاقہ ہے، اور اس کو 3 حصوں میں بھی تقسیم کیا گیا تھا، یعنی گلیل کا علاقہ، یہودا کا علاقہ اور سامریہ کا علاقہ۔ یہودا کا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے، گلیل کا علاقہ سرسبز شاداب علاقہ ہے، اور اس طرح ان کے درمیان جو ہے سامریہ کا علاقہ جہاں غیر یہودی رہتے تھے۔ غیر یہودی کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل غیر، یعنی ایسے بھی لوگ تھے سمیرٹن جنہوں نے غیر قوم کے ساتھ شادیاں کی ہوئی تھی، تو ان کو ذرا کچھ دور رکھا جاتا تھا۔ تو ایسے علاقے میں بھی بہت ساری خرابیاں، ان کی لوٹ مار بھی تھی۔ اسی طرح یہ سارا فلسطین کا علاقہ تھا، اور اسی خطے میں مسیحیت نے جنم لیا ہے۔ جب پارٹیشن ہوئی، یعنی برطانیہ کے دور میں ملک تقسیم ہوئے، تو پھر صرف اسرائیل رہ گیا۔ اسرائیل بہت چھوٹا سا خطہ ہے جغرافیائی طور پر، اور اس میں جو ہے یروشلم کی ہیکل بھی ہے، یعنی یروشلم داؤد نبی کا شہر، اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں بیت لحم بھی ہے جہاں یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ بیت لحم کا مطلب ہے زندہ روٹیوں کا گھر، اور اسرائیل کا مطلب ہے خداوند میرا محافظ ہے۔ اور اس طرح یہ جو یروشلم ہے، جس کے بارے میں آج ہم نے پہلی تلاوت میں سنا ہے کہ یروشلم کے ساتھ خوشی مناؤ۔ یہاں یروشلم کا مطلب صرف جغرافیائی نہیں ہے کہ صرف یہ خطہ ہے، یہ لوگ، یعنی یہ لوگوں کو بھی کہا گیا ہے کہ یروشلم کے ساتھ خوشی مناؤ، یروشلم کے لوگوں کے ساتھ، رہائشیوں کے ساتھ خوشی مناؤ۔ یعنی یہ یروشلم جو ہے جگہ بھی ہے، اور یروشلم کے سارے لوگ بھی یہاں ان کو بھی جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، یہاں آج کی پہلی تلاوت میں جو اشعیاء نبی کے صحیفے سے لی گئی ہے، یہاں دیکھو میں سلامتی کو دریا کی مانند اس کی طرف روا کروں گا، اور اسی طرح اسے جو ہے گھاس کی مانند بھی کہا گیا ہے۔ اور یہاں جب اشعیاء نبی کا صحیفہ لکھا جاتا ہے تو اس وقت بنی اسرائیل جو تھے اسیری میں تھے، بابل کی اسیری میں تھے، اور اشعیاء نبی بھی پیشن گوئی کر رہا تھا کہ رہائی ہوگی، خوشحالی آئے گی، تکلیفیں ختم ہوں گی، مصیبتیں ختم ہوں گی، پھر سے لوگ آباد ہوں گے، ہر طرح کی خوشحالی ہوگی، کوئی قحط نہیں ہوگا، اور بہت خوشحالی ہوگی، اور اس سے بڑھ کر امن ہوگا، امن، صلح، سلامتی ہوگی، زندگی بہت خوشگوار ہوگی اور امن کے ساتھ ہوگی، اور پھر اس طرح لوگوں کی جو پرورش ہے بہت خوشحال طریقے سے ہوگی۔ اسی طرح یہاں بہت شاعرانہ انداز کے ساتھ جو ہے یروشلم کو پیش کیا گیا ہے کہ یروشلم کا موازنہ ماں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ماں جیسے بچوں کو کے لیے قربانیاں دیتی ہے، بچوں کو دودھ پلاتی ہے، جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور انہیں تسلی دیتی ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے، ان کے لیے قربانیاں دیتی ہے، تو یہاں جو ہے مادرانہ شفقت دکھائی گئی ہے کہ یروشلم میں ماں جیسی خصوصیات ہوں گی کہ جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور انہیں تسلی دیتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے یروشلم جو ہے سلامتی میں رہے گا۔ مسیح عزیزو، اور ان سب کے لیے تسلی کا باعث ہوگی جو خدا سے محبت رکھتے ہیں، جو خدا سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے تسلی ہوگی، اور ان تمام قوموں کے لوگوں کے لیے جو اس کے پاس آتی ہیں ان کے لیے بھی تسلی کا وسیلہ بنے گی۔ مسیح عزیزو، یروشلم ہی وہ مقام ہے جہاں مسیحیت نے جنم لیا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں یسوع مسیح مصلوب کیا گیا، یہی وہ جگہ ہے جہاں یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، یہی وہ جگہ ہے جہاں یسوع مسیح نے دکھ بھی
اٹھائے اور اس طرح مر گیا اور چوٹا اور آسمان پر اٹھائے گئے، یہی روح القدس رسولوں کو ملا، اور یہیں پر پہلی کلیسیا جو تھی وہاں جو ہے پروان چڑھتی ہے، ابتدائی کلیسیا، رسولوں کی کلیسیا جو ہے ایمان سے بھرپور کلیسیا۔ اسی شہر میں یسوع مسیح کا پیغام زمین کی تہا تک پہنچا ہے۔ یروشلم کی کلیسیا نئے عہد نامے کی کلیسیا بن جاتی ہے، ابتدائی کلیسیا رسولوں کے اعمال۔ اور مسلم رسولوں، یہ جو خطہ ہے اس کو خدا کی بہت مہربانی ملی ہے، خدا اس پر بہت مہربان ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہے کہ خدا میرا محافظ ہے۔ یہ یعقوب کو ہی یہ ٹائٹل ملا تھا، جس نے جو ہے کھری رات خدا کے ساتھ کشتی کرتا رہا اور اسے جانے سے پہلے سے کہا کہ مجھے برکت دے کے جا، اور اس کا نام جو ہے یعقوب کا نام اسرائیل بن گیا تھا۔ پھر اس کے 12 بیٹے، 12 قبیلے بنے اور بڑی قوم بنے، اور وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ تو اس طرح جو ہے بنی اسرائیل کو خدا کی بہت برکت ملی ہوئی ہے، خدا اس کا محافظ ہے، اس لیے جو ہے بنی اسرائیل جو ہے بہت برکت پا چکی ہے، اور یہ سارا خطہ جو ہے یروشلم کا امن، صلح، سلامتی کا گہوارہ بنے گا۔ مسیح میرے سو، یہ تو پیشن گوئیاں تھی کہ یہاں بحالی آئے گی، اور خدا یسوع مسیح جو امن، صلح، سلامتی کا شہزادہ ہے یہیں جنم لیتا ہے، تو یہاں ہر طرح سے خوشحالی آئی ہے، یہیں سے ہمیں خوشخبری ملی ہے اور زندگی ملتی ہے۔ اور اشعیاء نبی نے اس کے بارے میں جو ہے 40 باب اس کے پہلی آیت میں لکھا ہے کہ کمفورٹ مائی پیپل، میرے لوگوں کو آرام دو، سکون دو، میرے لوگوں کو سکون دو، آرام دو۔ تو یہ بار بار لفظ جو ہے اشعیاء نبی فرماتے ہیں کہ میرے لوگوں کو سکون دو، انہیں آرام دو۔ یسوع مسیح بھی یہی کہتا رہا کہ تم پر سلامتی ہو، میں تمہیں اپنی سلامتی میں تمہیں دیتا ہوں، ایسے نہیں دیتے جیسے دنیا دیتی ہے، اور وہ اپنی جان کا فدیہ دے کر ہمیں سلامتی دیتے ہیں۔ اس طرح مسلم رزو، یہ خطہ ہم سب کے لیے امن، صلح، سلامتی کا خطہ ہے، اور یہیں سے ہمارے لیے برکتیں آئی ہیں۔ لیکن تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں بہت ساری مصیبتیں بھی آئی ہیں، کیونکہ یروشلم جو تھا، جو داؤد کا شہر تھا، داؤد بادشاہ کا شہر تھا، اسی نے بنایا تھا، اور یہ شہر جو تھا جو ہے حضرت موسیٰ کے دور میں جبوسائٹس، یہ ایک قبیلہ تھا، ان کے قبضے میں تھا جغرافیائی طور پر، اور اسی نے یروشلم کی دیوار کو جو ہے گرا دیا تھا، اور اس طرح یرو کی دیوار۔ تو یہاں جو ہے اس وقت سے یہ اس کو پھر داؤد بادشاہ نے اس کو بنایا، بلڈ کیا، اور یہ جو تھا 2 دفعہ تو تباہ ہوا ہے۔ ایک رومیوں کے دور میں بھی تباہ ہوا، اور اس سے پہلے بابل کے بادشاہ نے، نبوکدنصر نے بھی یروشلم کو تباہ و برباد کیا تھا، اور اس طرح 2 دفعہ یہ تباہ و برباد ہوا مکمل طور پر، اور 23 دفعہ اس پر گھیرا ڈالا گیا۔ 23 دفعہ، یعنی بہت دشمن اس پر حملے کرتے تھے، تباہ و برباد کرتے تھے، حالانکہ یہ بہت مضبوط تھا۔ 23 دفعہ اس پر گھیرا ڈالا گیا، اور اس کو جو ہے اس پر قبضہ بھی کر لیا گیا، اور پھر اس سے جو ہے قبضہ کیا گیا، اور پھر اس کو بار بار اس کے اوپر لوگ جب قبضہ کرتے تھے، پھر کوئی اور قوم آتی تھی، اور پھر دوسری قوم آتی تھی۔ اسی طرح یہ جو بابل کے لوگ آئے، اسیریا کے لوگ آئے، جو ہے یونانی آئے، رومی حکومتیں آئیں، تو اس طرح 40 مرتبہ اس پر قبضہ بھی ہوا، اور اس کو چھڑایا گیا، پھر قبضہ ہوا۔ 44 دفعہ یہ بار بار اس پر حملے ہوتے رہے، اور یہ آزاد ہوتا رہا، اور اس پر 52 دفعہ جو ہے اس پر اٹیک ہوئے۔ تو جو ہے آپ پتہ ہے جنگوں میں کیسے اٹیک ہوتے ہیں، تباہی بربادی ہوتی ہے، بلڈنگیں گرا دی جاتی ہیں، ہیکل بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ تو اس طرح یہاں بہت تباہی و بربادی بھی آئی، مصیبتیں بھی آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہاں امن ہے، یہاں خوشحالی ہے۔
اور مسلم رسو یہاں اس وقت 2016 کے مطابق یہاں جو ہے 90 کروڑ کے قریب جو ہے آبادی ہے۔ مسلم رسو اس طرح یہ امن صلح سلامتی کا شہر ہے اور علاقہ ہے، اور یہاں پر بڑی بڑی قومیں آئی ہیں، کیونکہ یہاں یہودی بھی آباد تھے جو بنیادی طور پر یہیں کے تھے، پھر اسی طرح یہاں مسیحیت بھی جنم لیتی ہے، اور یہاں مسلمز بھی جو ہے یہاں آ گئے۔ تو اس طرح یہ یہودیوں کے لیے بھی بڑی خاص جگہ ہے ہیکل کی وجہ سے، مسیحیوں کے لیے بھی ایک خاص جگہ ہے یسوع مسیح کی پیدائش اور اس کی موت کی وجہ سے، اور پھر اسی طرح مسلم جو ہیں ان کے لیے بھی یہ خاص جگہ ہے کہ وہ بھی جو ہے ان علاقوں میں آئے، اور اسی طرح کیونکہ وہ ابراہیم کی اولاد ہی سے ہیں، اور یہاں جو ہے ڈوم آف دا روک جہاں ابراہیم عبادت کیا کرتا تھا، ڈوم آف دا روک کی عبادت گاہ بنائی تھی، جہاں جو ہے شخصی طور پر جو ہے عبادت کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ یہ یروشلم کی دیوار کے پاس ہی تھی، بالکل قریب۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ بنائی گئی۔ تو اس طرح یہ تینوں مذاہب کے لوگوں کے لیے بہت خاص جگہ ہے۔ لیکن مسلم رسول یہاں خدا کی بہت برکتیں ہوئی ہیں، اسی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ تعلیم یہاں ہے، سب سے زیادہ لائق یہاں میں لوگ ملتے ہیں، تجارت میں یہ بہت تیز ہیں، یہاں ہر طرح کی خوشحالی ہے، امن ہے، اور خدا کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اس لیے مسلم رسول ہمارا خدا یسوع مسیح اسی خطے سے آیا ہے اور امن صلح سلامتی کا شہزادہ بن کر آیا ہے، اور اس نے اپنے شاگردوں کو بھی مقرر کیا ہے کہ وہ جائیں اور منادی کریں، خوشخبری پھیلائیں۔ اور یسوع مسیح نے خود بھی دکھ سے ہیں، مصیبتیں سے ہیں، یہاں رہ کر بھی، اور اپنے شاگردوں کو بھی تیار کرتے ہیں۔ اس نے 12 بھی چنے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 72 لوگ بھی چنے۔ 12 وہ جو تھے جو اس کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کو اکثر اکیلے بھیجا جاتا تھا، لیکن جو 72 اس نے چنے تھے، کیونکہ یہودی بھی جو ہے وہاں جو ہے حضرت موسیٰ نے بھی 72 بزرگ منتخب کیے تھے، اور یہ اسی طرح یسوع مسیح کے 72 شاگرد، اور اسی طرح جو ہے ہمارے جو ہے کیتھولک چرچ میں کارڈنلز بھی تھے، وہ بھی اس طرح 72 کے قریب بنائے گئے تھے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے شروع ہوتا ہے، اور اس وقت یسوع مسیح جب 72 بناتے ہیں تو ان کو 2 کر کے بھیجتے ہیں۔ یہ 72 شاگرد جہاں کہیں تھے اس کی منادی کرتے تھے۔ اب ان کو 2 کرنے کا مطلب، 2 کر کے بھیجنے کا مطلب کیا تھا؟ وہ جو ایک تھے ان کے پاس بھی اختیار تھے، جیسے کاہن ہے، بشپ صاحب ہے، تو اس طرح فادرز بھی اکیلے بھی رہتے ہیں، کچھ اکٹھے بھی رہتے ہیں، جماعتیں بھی ایسی بنی ہیں، تو ان کے پاس سیکرامنٹس دینے کے اختیارات۔ اور اسی طرح جو 72 تھے یہ خاندانی زندگی میں بھی تھے، جن کا سمریم کا شمار بھی 72 میں ہوتا ہے۔ تو یہ 72 شاگرد جہاں کہیں تھے وہیں سے یسوع مسیح کی منادی کرتے تھے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ 2 کی صورت میں جانا ہے۔ اور 2 کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ پہلا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورہ کریں، مل کر چلیں۔ پھر 2 کی گواہی جو ہے مانی جاتی تھی کہ 2 ایک کی نہیں بلکہ 2 کی گواہی مانی جاتی تھی۔ اور اسی طرح اگر مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں تو وہ ایک دوسرے کو تسلی دیں، حوصلہ دیں۔ تو اسی طرح جو ایک تھے ان کے لیے بھی مشکلات تھیں، وہ بھی شاگرد ہیں، ان کو جو ہے اپوستل رسولوں کا نام دیا گیا، اور جو دوسرے تھے مومنین ان کو بھی رسولوں کا نام دیا گیا ہے، بپتسمے سے ہم سب شاگرد بن جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خاندانوں میں اتحاد کے ساتھ چلیں، خاندان کے ساتھ چلیں۔ اسی وجہ سے اب جو موجودہ سینڈل چرچ
کا تصور پیش کیا جاتا ہے۔ سینٹ جو ہے بشپوں سے ہیں کہ پوپ بشپ صاحبان کو بلاتے ہیں، اور اس دفعہ انہوں نے کہا کہ مومنین بھی اس میں شامل ہوں، وہ بھی صلاح مشورہ کریں کہ ان کے کیا مسائل ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے سینڈل چرچ کا جو تصور پیش کیا، رویا پیش کی ہے، جس پر یہ 2023 تک جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ سینڈل ابھی پاکستان میں بھی، اور پھر ایشیا میں، پھر پورے ملکوں سے، پھر ساری یعنی کہ تمام دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کر صلاح مشورہ کریں گے اور اصول قوانین بنائیں گے، کیسے ہم ان موجودہ مشکلات میں ہم جو ہے اچھے طریقے سے منادی کر سکتے ہیں، مسیح زندگی گزار سکتے ہیں، مسیح گواہی دے سکتے ہیں۔ تو سینڈل چرچ کا مطلب یہ تھا کہ آپس میں فیلوشپ رکھیں اور آپس جو ہے شراکت کریں کلیسیا میں، مشن میں، اور پھر مشن کے ساتھ چلیں۔ تو اتحاد کے ساتھ چلنا، دو کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مل کر چلیں۔ تو اب خاندانوں میں بھی آپ دیکھیں، کیا پورا خاندان مل کر چلتا ہے، یا کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی اپنی منمانی کر رہا ہے؟ تو مل کر چلنے کا جو ہے ہمیں آج پیغام ملتا ہے کہ ہم مل کر چلیں۔ اسی طرح جو تقسیم ہے، ناتفاقی کو ختم کریں، بلکہ مل کر چلیں۔ تو اسی طرح مسلم میرے عزیزو، آج میں پیغام ملتا ہے کہ ہم اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ یسوع مسیح کی منادی کریں۔ مشکلات آتی، تکلیفیں آتی ہیں، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اور جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ وہ منادی کریں، اور دو کر کے ان کو بھیجا، تو انہیں دو کر کے ہر شہر اور گاؤں کو اپنے آگے بھیجا۔ اپنے سے پہلے بھیجتا تھا جہاں وہ خود جانے کو تھا، تو پہلے ان کو بھیجتا تھا کہ حالات کا جائزہ لیں اور جہرات تیار کریں۔ تو اس طرح جیسے مناد صاحب ہمارے کام کرتے ہیں، تو ان کو بھیجا، اور وہ ان سے کہتا تھا کہ فصل تو بہت ہے پر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ جاؤ، دیکھو، میں تمہیں جیسے بروں کو بھیڑیوں کے درمیان بھیجتا ہوں۔ بھیڑیے چیر پھاڑ کرتے ہیں، یعنی یہ مشکلات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو مصیبتیں پیدا کرتے ہیں، جو ناتفاقیاں پیدا کرتے ہیں، جو لڑائی جھگڑے پیدا کرتے ہیں، جو مشکلات پیدا کرتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں یسوع مسیح کے راستے میں اور مشن کے راستے میں۔ تو ایسے لوگوں کے پاس بھیجا گیا، بروں کو بھیڑیوں کے درمیان بھیجتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا، نہ بٹوا لے جاؤ، نہ تھیلی، نہ جوتی، اور راہ میں کسی کو سلام نہ کرو۔ تو یہاں یہ چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ مادہ پرست نہیں ہونا، چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، روپے پیسے کا لالچ نہیں کرنا، چیزوں کا لالچی نہیں ہونا، مادہ پرست نہیں ہونا، بلکہ روحانیت میں آگے بڑھتے جانا، اور راہ میں کسی کو سلام نہ کرو۔ تو یہ بھی ہے کہ اب جو مشن ہے اس کے مطابق چلنا، رکنا نہیں، کبھی ادھر رک گئے، کبھی ادھر رک گئے، اور اپنی منزل تک نہ پہنچنا۔ تو اپنی سمت جو ہے اس پر چلتے رہنا، اپنے ٹارگٹ پر چلتے رہنا، اور اپنے وقت پر کام کرنا۔ تو سست نہیں ہونا، راستے میں کسی کو سلام نہ کرو، اس کا مطلب ہے سیدھا جانا ہے، ادھر ادھر نہیں رکنا۔ تو اسی طرح ہم بھی جب ہم علاقوں میں جاتے ہیں، ہم بنو میران شہر عظمت میں جاتے ہیں، ہم ٹارگٹ بناتے تھے کہ ہم نے اتنے وقت میں سارے گھروں کو وزٹ کرنا ہے، سارے جگہوں پر عبادات کرنی ہے، اور اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے۔ اور پھر اس طرح ہم تھوڑا وقت جو ہے خاندانوں کے پاس گزارتے، دعا کرتے، ان کے مسئلے مسائل بھی سنتے، ان کے لیے دعا کرتے، اور اس طرح یہ سلسلہ ہم پاسٹرل جو ہے وزٹ ہم کرتے رہے۔ اور پھر اسی طرح جب ان علاقوں میں ہم جاتے تھے، میں جاتا تھا، تو ساتھ یہ نہیں کہ صرف پاکماز کرنے کے لیے گئے یا صرف وزٹ کرنے کے لیے گئے، ان کے لیے جو ہے تربیت کے کام بھی لے کر جاتے تھے، کورسز بھی لے کر جاتے تھے، سیمینارز بھی کرتے تھے ان کو، یعنی پاسٹرل کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کے کام بھی کرتے تھے۔ یہ سارا سلسلہ کافی حد تک ہم نے کیا، ابھی بھی جاری ہے، میرے ساتھ دوسرے فادر جی بھی آگے ہیں، ہم اس کام کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ پھر دوسرے فیز میں ہم نے کنسٹرکشن پر کام کیا، یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی جاری ہے۔ اور اب جو تیسرا جو فیز ہے، یہاں پیرش میں رہتے ہوئے ہم جو ہے تعلیمی اور مذہبی پسماندگی پر کام کرتے ہیں، لوگوں کو شعور دیتے ہیں کہ وہ پڑھیں اور تعلیم کی طرف آئیں، اور اس طرح جو ہے مذہبی شعور بھی حاصل کریں۔ تو ہماری بنیادیں کمزور ہیں،
مذہبی لحاظ سے، خاص طور پر وہ جو دوسرے مذاہب سے مسیحیت میں آئے ہیں، بار بار اپنی پرانی رسومات میں دوسرے مذاہب کی باتوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن مکمل طور پر مسیحیت میں نہیں آتے ہیں۔ مشکلات آتی ہیں تو بھاگ جاتے ہیں، مشکلات کا سامنا نہیں کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، بس اپنے کام نکالتے ہیں، صرف نام کی جو ہے ممبرشپ ہوتی ہے اور لیبل لگا ہوتا ہے کہ ہم مسیحی ہیں یا ہم کیتھولک ہیں۔ تو بہت دفعہ لوگ جو ہیں دوسری چیزوں کی طرف زیادہ بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح مسیح رسول تو ہم نے آلریڈی جو ہے خاندانوں کے ساتھ بھی، شادی شدہ جوڑوں کے ساتھ بھی، اور اسی طرح نوجوانوں کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ یہ سارا تعلیمی اور مذہبی شعور کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور بہت سارے لوگ بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ اور کل بھی جب سراج نے کتنا خوبصورت میسج دیا دوستی کے اوپر، فرینڈشپ پر، کیونکہ ہم نے نوجوانوں کے لیے یہ گروپ بنایا ہے، نوجوانوں کا ڈسائپلس اینڈ فرینڈس اینڈ ڈسائپلس آف جیسس کرائسٹ۔ ہم یسوع مسیح کے دوست بھی ہیں اور یسوع مسیح کے شاگرد بھی ہیں۔ یہی ہم خواتین کے لیے جو ہے، نوجوان خواتین کے لیے بھی یہی سارا جو ہے یہ گروپ تشکیل دیں گے۔ یہ سلسلہ جاری ہے کہ ہم یسوع مسیح کے دوست بھی ہیں اور یسوع مسیح کے شاگرد بھی ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی جو ہمارا سیمینار ہوا شادی جو ہے فیملی لائف کے حوالے سے، لوط کا خاندان تھا، اور آج بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ جو حال اس وقت سدوم اور گمورہ کا ہوا تھا، لوط کا خاندان شروع سے لے کر آخر تک ناچاکیوں سے بھرا ہوا تھا، گناہ سے بھرا ہوا تھا، اور اس طرح ہیرا پھیری سے بھرا ہوا تھا، گناہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ اور جبکہ جو ہے جو حضرت ابراہیم کا خاندان کتنا خدا کے قریب تھا، جب تک لوط جو اس کا بھتیجا تھا اس کے ساتھ رہا، ٹھیک رہا، جب اس سے جدا ہوتا ہے تو اس پر مصیبتیں آتی ہیں اور گناہ بڑھتا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی گناہ کی بہت ترین شکلیں سامنے آتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی جو اس کی بیٹیوں سے بیٹے پیدا ہوئے، مواب اور اسی طرح ایمورائٹس، اور ان میں بھی کبھی جو ہے اتفاق پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی وہ ہمیشہ جنگیں کرتے رہے، لڑتے رہے، ایک دوسرے کے چیر پھاڑ کرتے رہے، ایک دوسرے کو ختم کرتے رہے۔ تو یہ ہے برے خاندان میں ناتفاقیوں کا سلسلہ اور گناہ کا سلسلہ اور مصیبتوں کا سلسلہ، اور پھر اس کا سارا مال و اسباب تباہ و برباد ہو جاتا ہے، خاندان ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، تباہی بربادی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح آج یسوع مسیح نے بھی یہی آج کے انجیل مقدس میں کہا ہے، تم جو شاگردوں کی سلامتی کو قبول نہیں کرتے ہیں، امن کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو سلامتی اگر وہ گھر لائق نہیں ہے، خاندان لائق نہیں ہے، تو یہ سلامتی ان کے پاس واپس آ جائے گی، اور اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ آئیں گے کہ انہوں نے قبول نہیں کیا، انہوں نے رد کیا ہے۔ جبکہ وہ برکت لے کر جاتے ہیں، سلامتی لے کر جاتے ہیں، اور جنہوں نے یسوع مسیح کو رد کیا ہے، برکتوں کو، سلامتی کو رد کیا ہے، تو ان کے بارے میں یہاں کہا گیا ہے، لیکن جس کسی شہر میں تم داخل ہو جہاں تمہیں قبول نہ کیا جائے، وہاں کے چوکوں پر جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں پر پڑی ہے تم پر جھاڑ دیتے ہیں، مگر یہ جانو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ سدوم کا حال اس شہر کی نسبت زیادہ قابل برداشت ہوگا، یعنی سدوم پر جو تباہی و بربادی آئی ہے، اس سے کہیں زیادہ تباہی و بربادی تم پر آئے گی۔ اس لیے مسیح میں رسول خدا یسوع مسیح کا مشن جو ہے سلامتی کا مشن ہے، اور یہ زندگی کا مشن ہے، پیار و محبت کا مشن ہے، اور ہم سب بلائے ہوئے ہیں، اس کے شاگرد ہیں، ہم سب کو بھیجتا ہے کہ ہم اس کے مشن میں شمولیت کریں، فیلوشپ آپس میں رکھیں، اور پارٹیسپیشن کریں، شراکت کریں، اور مشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تو اس سارے کام میں مشکلات بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں، کرائسس ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور ہم پر اپنی سلامتی قائم و دائم رکھتا ہے، وہ ہمیں ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، تاکہ ہم اس کے کام کو، اس کے مشن کو جاری رکھیں، خدا کی بادشاہ کو قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ مسیح ہمارے خدا نے سب سے وسیلہ سے آمین۔